بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے، سمجھنے سمجھانے کے حوالے سے رمضان المبارک کی یہ تیسری نشست ہے۔ اس سے پہلی دو نشستوں میں دو باتوں سے متعلق گفتگو کی تھی اور وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ صرف میں اس کا ٹائٹل بتلا دیتا ہوں، اس کا عنوان بتلا دیتا ہوں، باتیں آپ کے یقیناً ذہن میں ہوں گی۔ پہلی گفتگو اس سے متعلق تھی کہ ہم میں سے ہر آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب یہ قرآن حکیم ہے۔ کوئی مسلمان شاید ایسا ہو کہ جس نے کبھی قرآن کریم میں سے کچھ بھی نہ پڑھا ہو۔ میں نے 6 مقاصد بیان کیے تھے کہ عام طور پر قرآن کریم کو ان 6 مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، اور آخر میں یہ بات عرض کی تھی کہ ذرا قرآن سے بھی پوچھا جائے کہ اے قرآن تیری تلاوت ہم کیوں کرتے ہیں، تو ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، تو ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ بس یہ عنوان تھا، اس سے متعلق تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہو چکی ہے پہلی نشست میں پچھلے ہفتے کے روز۔ ایسے ہی ہے، یہ پیچھے والا اسپیکر بند کر دوں، بند۔ اچھا، پیچھے جو بیٹھے ہیں حضرات اور وہ سننا چاہتے ہیں تو وہ مہربانی کر کر آگے آ جائیں، تاکہ یکسوئی کے ساتھ بات سمجھ میں بھی آئے گی اور انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو ایک تو بات میں نے یہ عرض کی تھی۔ اس کے بعد دوسری جو ہماری نشست ہوئی تھی گزشتہ ہفتے اتوار کے روز، اس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے ذمے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ قرآن کریم کو ہر مرد اور عورت کے ذمے تجوید کے ساتھ اس کے اصول اور قواعد کو ملحوظ رکھ کر پڑھنا فرض عین ہے۔ نہیں پڑھے گا وہ قرآن اس پر بسا اوقات لعنت بھیجتا ہے پڑھنے والے پر، اور وہ آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یہ بات ذکر کی تھی پچھلے ہفتے، اس سے متعلق تفصیل جو ہے وہ میں نے ذکر کر دی تھی۔ آج جو ہے اسی سلسلے سے متعلق تیسری نشست ہے۔ میں نے قرآن کریم کی یہ 27واں پارہ ہے، سورۃ القمر ہے، اور آیت نمبر 17، 27واں پارہ سورۃ القمر آیت نمبر 17، میں نے اس کی تلاوت کی۔ دوبارہ پھر میں تلاوت کر رہا ہوں آیت کی، پھر میں اس آیت کا ترجمہ عرض کروں گا، اور پھر اس سے متعلق جو گزارشات عرض کرنی ہے وہ میں گوش گزار کروں گا انشاءاللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ آج کی گفتگو بڑی اہم ہے، تو بڑی توجہ چاہیے آپ کی، ذرا بھی ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکے۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ البتہ تحقیق ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے. کوئی ہے جو اس کا ذکر کرنے والا ہو؟ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے لِلذِّکر، جس کا میں نے ترجمہ کیا، ذکر کا ذکر سے میں نے ترجمہ کیا ہے. ہم نے قرآن کریم کو ذکر کے لیے آسان کر دیا. ذکر سے کیا مراد ہے؟ حضرات محدثین اور فقہا کہتے ہیں کہ اس ذکر سے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں، اور دونوں معنی جو ہیں وہ اپنی جگہ درست ہیں. نمبر 1، ذکر سے مراد ہے یاد کرنا. ذکر سے مراد ہے یاد کرنا، اس کو حفظ کرنا، اس کو سینے میں محفوظ کرنا، اس کو دل دماغ میں بٹھانا. ٹھیک. اب آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اب آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص اس قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہتا ہے اور اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کرنا چاہتا ہے، اس کو ذہن اور اپنی یادداشت میں محفوظ کرنا چاہتا ہے، تو ہم نے تو اس کو بہت آسان کر دیا. چنانچہ پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، ہر عمر سے تعلق رکھنے والے افراد بھی، بڑی بڑی عمر کے بھی، جن کو عام طور پر یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ میں نے شام کو کھانا کھایا یہ نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا زندہ جاوید معجزہ یہ ہے کہ یہ 30 پارے ان کے سینوں میں بھی محفوظ ہو گئے. اور کیوں ہو گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر دیا کہ ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. اس حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. ہر عمر کا بچہ، چھوٹا بڑا، مرد عورت یاد کرتے، اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کو، دنیا کی کوئی کتاب اتنی ازبر آج تک کے کوئی آدمی یاد نہیں کر سکا جو اتنی ضخیم ہو. ضخیم کو تو چلو چھوڑ دیں، یہ 30 پارے ہیں نا. چھوٹی سی بھی کتاب ہو، وہ حرف بحرف، لفظ بلفظ، من وعن کوئی آدمی یاد کر لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے یاد کرنے والے کے لیے اس کو آسان بنا دیا، آسان بنا دیا. ایک 2004 میں ایک رسالہ نکلا تھا، میں نے یادداشت کے طور پر اپنے بیاض میں اس کو میں نے لکھا. اس طرح کی چیزیں جب نظر سے گزرتی ہیں، ذہن سے نکل جاتی ہیں، تو اس کو اور یاد لکھ لیں تو وہ چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور آج کام آ رہی. 2004 کو ایک ادارے نے ایک سروے رپورٹ شائع کی، اور اس سروے رپورٹ میں یہ بات ظاہر بتائی گئی اور یہ بات اس کے اندر بیان کی گئی کہ اس وقت پوری دنیا میں قرآن کریم کے حافظوں کی تعداد کتنی ہے. یہ میں 2004 کی بات بتا رہا ہوں. پوری دنیا میں حافظ قرآن، مرد عورت، چھوٹے بڑے سب ملا کر ان کی تعداد کیا ہے؟ تو 2004 کی رپورٹ تھی کہ 90 لاکھ کے لگ بھگ ہیں. 90 لاکھ کے لگ بھگ یہ تعداد ہے، اور یہ چل رہا ہے 2023. کتنا فرق ہوا ہوگا؟ اور میں اس فرق کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، کیلکولیشن کے لیے، میں تھوڑا سا اور آگے قریب کی میں بات اس سال کی میں ذکر کر رہا ہوں. آپ کہیں گے بہت پرانی بات ہو گئی، 2004 کوئی نئی بات بتائیں. لیٹسٹ تو لیٹسٹ میں اب پیش کرنے لگا ہوں. ہمارے پورے پاکستان کے جو مدارس ہیں ان کا ایک بورڈ ہے، آپ جانتے ہیں، وفاق المدارس العربیہ پاکستان. اس میں سارے مدرسے
وفاق کے ساتھ ملحق نہیں ہوتے. اور بھی بہت سارے بورڈ بنے ہوئے ہیں. میں وفاق المدارس جو پاکستان کا ایک عالمی بورڈ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. بہت سارے دیوبندی حضرات میں بھی بہت سارے بورڈ بنے، نئے بنے بھی ہیں، پرانے بھی ہیں. اور بریلوی مکتب فکر کا بورڈ الگ ہے، اہل حدیث مکتب فکر کا بورڈ الگ ہے، وغیرہ وغیرہ. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. اس سال پاکستان میں وفاق المدارس کا تحت جن کامل الحفاظ طلبہ و طالبات نے امتحان دیا ان کی تعداد 98,500 ہے. 98,99 1 لاکھ میں 1,500 2,000 کم تقریباً یہ تعداد. یہ وہ تعداد ہے جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہے، جن کا ریکارڈ وفاق المدارس کے کمپیوٹر پہ ہے. اس کے علاوہ جو قریوں میں، بستیوں میں، گاؤں میں، مضافات میں، مکاتب میں، دوسرے جگہوں پر جو بچے حفظ کر کر فارغ ہو رہے ہیں ان کی تعداد اس میں نہیں ہے. اور یہ صرف پاکستان کی میں رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں. اور دنیا میں کتنے ممالک ہیں، کتنے ممالک ہیں اس کا تخمینہ نہیں ہے. تو آپ اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں اگر میں کہوں تو شاید یہ اس میں مبالغہ نہ ہو. ہر سال لاکھوں کی تعداد میں بچے، بچیاں، چھوٹے بڑے قرآن کریم حفظ کر کر فارغ ہو رہے ہیں. یہ سارا کیا ہے؟ اب میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں. یہ سارا کیا ہے؟ یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی اس قرآن کریم کو یاد کرنے والا؟ ہم اس کے لیے ہم نے تو آسان کر دیا اس کے لیے. بات سمجھ شریف میں آ گئی. ایک معنی ذکر کا یہ ہے جس کی میں نے مختصر سی اس سے متعلق گزارشات میں نے پیش کی. دوسرا مطلب بات حضرات محدثین اور فقہاء نے اور علماء نے، علماء مفسرین نے بیان کیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ سے مراد ہے اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس کو سمجھنا. اس سے نصیحت، ذکر کا معنی نصیحت جو ہوتا ہے، اس سے سبق حاصل کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا. تو اب آیت کا مطلب کیا ہوا؟ اب آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ دو مطلب حضرات مفسرین نے اور محدثین نے بیان کیا. اچھا جی، اب میں آگے اگلی گفتگو کر رہا ہوں جو میری اسی بات سے جڑی ہوئی ہے. عام طور پر آپ نے بعض جو تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیتے ہیں، جن کو ہماری اصطلاح میں اور ہمارے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے جاہل، آپ سمجھ رہے ہیں، وہ بسا اوقات یہ آیت پیش کرتے ہیں اپنے موقف پر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مولویوں نے جو ہے وہ قرآن پر اجارہ داری قائم کر رکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن جو ہے نا وہ خود سے نہیں سمجھ سکتے، قرآن سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے، فلانا ضروری ہے، دھماکہ ضروری ہے. ہم قرآن تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ہم تو عربی بھی جانتے ہیں، گرامر بھی جانتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر کیوں ہم پر پابندی لگا دی؟ مولویوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اجارہ داری قائم کر لی. تو ہم معذرت کے ساتھ یہ عرض کرتے ہیں کہ جناب والا، ہم قرآن کریم کے محافظ نہیں ہیں، ہم قرآن کریم پر ہماری اجارہ داری نہیں ہے، ہم تو اس کے چوکیدار ہیں. ہم چوکیدار ہیں، اور چوکیدار کا کام یہ ہوتا ہے کہ اندر سے کوئی چیز باہر نہ جائے اور باہر سے کوئی چیز، ہم تو یہ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. ہاں اس میں کوئی گڑبڑ کرے گا تو ٹانگ کھینچ لیں گے، پھر نہیں چھوڑیں گے. اور ہر زمانے میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب بات ہے، عجیب بات ہے.
جس طرح یہ قرآن کریم ایک دائمی معجزہ ہے قیامت تک کے لیے، سمجھ لیں بات، جس طرح یہ قرآن کریم جو ہے وہ، بھئی آدھا گھنٹہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا، مجھے پتہ نہیں چلتا بس اوقات۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے وہ دائمی معجزہ ہے قیامت تک کے لیے۔ تو جو معجزہ دائمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے حفاظت کے طریقے بھی دائمی رکھے ہیں قیامت تک کے لیے، اور ہر زمانے میں، ہر دور میں ایک بہت بڑی تعداد فقہاء کی، مفسرین کی، محدثین کی، مجودین کی، جی ایسی رکھی ہے کہ جو اس قرآن کریم کی حفاظت کر رہی ہے، کوئی الفاظ کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی معنی کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی اس کی تشریح اور تفسیر لکھ رہا ہے، کوئی اس سے احکام کا استنباط کر رہا ہے، کوئی اس سے مسائل کا استخراج کر رہا ہے، کوئی مسائل نکال رہا ہے۔ ایک عجیب کام، کوئی چوکیداری کر رہا ہے کہ اس آیت سے کون غلط مطلب نکال رہا ہے، اس پر قدغن لگ رہی ہے، اس کو لوگوں کے سامنے، آپ یہ چیزیں نہیں سمجھ رہے ہوں گے، یہ سمندر ہے ایک۔ تو اب یہاں پر میں دو باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ایک غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ جی، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، ایک غلط فہمی یہ ہے کہ جی علماء کہتے ہیں کہ بہت سارے علوم جو ہے وہ جب تک آپ حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک کہ آپ قرآن کریم نہیں سمجھ سکتے، سمجھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ جو قرآن کریم تھوڑا بہت سمجھ رہا ہے، تھوڑی سی عربی سے واقفیت اس نے حاصل کر لی، تھوڑی سی اس نے گرامر اس نے پڑھ لیا، ذرا سی چھوٹی موٹی انگلش اس نے پڑھ لی، وغیرہ وغیرہ کچھ قواعد پڑھ لیے، اب ایسا آدمی جو ہے وہ قرآن کریم کے معاملے میں وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک اتھارٹی کے طور پر ہوں، اب میں جو اس کی تشریح کروں گا وہ معتبر ہوگی، جو میں اس کی تفسیر کروں گا وہ معتبر ہوگی، جو میں اس کے بارے میں لفظ کشائی کروں گا وہ قابل قبول ہوگی، باقی اگر کوئی آدمی اس کے خلاف بات کر رہا ہے تو میں اس کی بات کو نہیں مانوں گا۔ یہ دونوں غلط فہمیاں، ان دونوں کو میں دور کرنا چاہتا ہوں، دونوں غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی غلط فہمی، پتہ نہیں میری بات میں تو کوشش کر رہا ہوں بہت مربوط انداز سے میں آپ کو میں بات سمجھاؤں، سمجھ آ رہی ہے بات، یہ نہیں آ رہی یا اوپر سے جا رہی ہے؟ سب سمجھ رہے ہیں یا کچھ سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں؟ میں نے جمعے کو لطیفہ سنایا تھا آپ کو، سب سمجھ رہے ہیں؟ خاموش۔ اچھا جی، تو پہلی جو غلط فہمی ہے اس کو دور کر لیں۔ وہ کیا؟ ہم نہیں کہتے آپ سے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت چوٹی کے محقق گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جو ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے، مدارس میں پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں انہوں نے قرآن کریم کے تفسیر کے اصول جمع کیے ہیں عربی میں۔ اس کتاب کا نام ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ ہم نے بھی وہ کتاب پڑھی ہے اور اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ اس کے اندر حضرت نے وہ اصول سارے بیان کیے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کن کن علوم کے اندر آدمی کو کمال اور دسترس اور مہارت پیدا کرنی چاہیے۔ بہت سارے علوم گنائے ہیں، تقریباً کم و بیش 17-18 کے قریب علوم ہیں، لیکن یہاں ذرا سی بات سمجھ لیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں دو طرح کے مضامین ہیں۔ بعض قرآن کریم میں مضامین وہ ہیں کہ اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ مغالطہ نہ ہو۔ بعض قرآن کریم میں وہ مضامین ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے حلال حرام ہونے کو ذکر کیا ہے، جائز ناجائز ہونے کو ذکر کیا ہے، صحیح غلط ہونے کو ذکر کیا ہے۔ بعض آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی نشانیوں کو ذکر کیا ہے، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، یہ بنجر زمین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پانی ڈالتے ہیں، فَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا،
پھر اور اس کے بعد اس مردہ اور بے جان زمین کو پھر اللہ اس پانی کے ذریعے، بارش کے ذریعے زندہ کر دیتے ہیں، وہ کاشت کے قابل ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ دیکھو چوپائے ہیں، ان سے دودھ نکل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے مضامین بیان کیے ہیں۔ تو یہ جو مضامین ہے، کوئی عالم آپ سے نہیں کہتا کہ ان مضامین کو اور ان مسائل کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی عالم کی ضرورت پڑے گی، کوئی بھی نہیں کہتا۔ آپ قرآن کریم کھولیں، ترجمہ پڑھیں، جہاں حلال حرام کا تذکرہ ہے، جہاں جائز اور ناجائز کا تذکرہ ہے، جہاں اوامر اور نواہی کا تذکرہ ہے، جہاں معمورات اور ممنوعات کا تذکرہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، یہ وہ مضامین ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کو کسی فن کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ایک حصہ یہ ہے۔ دوسرا حصہ قرآن کریم کی آیات کا وہ ہے کہ ان آیات سے احکام مستنبط کرنا، ان سے مسائل کا استخراج کرنا کہ کس آیت سے کون سا حکم نکل رہا ہے اور کس حال میں وہ نکل رہا ہے اور اس کا شرعاً حکم کیا ہوگا، یہ حکم پہلے تھا یا اب منسوخ ہو گیا ہے، اس کے لیے ناسخ کیا ہے، فلاں آیت ہے اس کے اندر تعویل کرنی پڑے گی۔ یہ وہ چیزیں جو عوام نہیں سمجھ سکتے، جو عام پبلک نہیں سمجھ سکتی، اس کے لیے ضرورت پڑے گی آپ کو کس کی پڑے گی؟ علماء کی ضرورت پڑے گی، محدثین کی ضرورت پڑے گی، فقہاء کی ضرورت پڑے گی، متکلمین کی ضرورت پڑے گی، مفسرین کی ضرورت پڑے گی، علم کلام والوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا میری گفتگو کا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن کریم کا وہ حصہ، وہ چیپٹر کہ جس میں غور کرنے کی دعوت دی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قدرتوں کو تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس میں آپ خود غور کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچان سکتے ہیں۔ ہاں البتہ آیات قرآن کریم کی جو آیات ہے اور اس سے متعلقہ جو احکام اور مسائل نکل رہے ہیں، اس میں آپ کا ہاتھ روک دیا جائے گا، اس میں آپ پر قدغن لگائی جائے گی، اس میں آپ کے رکاوٹ کھڑی کی جائے گی، اس میں آپ کو کہا جائے گا کہ نہیں میاں آپ اب اپنے دائرے سے تجاوز کر رہے ہیں، آپ کا کام اتنا سا تھا، اب آپ اسی کے اندر رہیں، اب آگے جو آپ پھلانگ رہے ہیں اور آگے جو آپ جا رہے ہیں یہ کام آپ کا نہیں، اس سے مزید فساد برپا ہوگا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا؟ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں، ہم نے قرآن کریم کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ قرآن کریم کی جو زبان ہے نا وہ عربی زبان ہے، اور عربی زبان کی قربان جائیں، اور عربی زبان بھی اللہ تعالیٰ نے وہ آسان زبان رکھی ہے۔ اتنی عربی میں بھی بہت سارے قسمیں ہیں، عربی زبان میں بھی بہت سارے اقسام ہیں، وہ قسم رکھی ہے کہ جو عام انسانی ذہن سے مطابقت رکھتی ہے، جس کو اگر میں یوں کہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مشاہدات کی زبان استعمال کی ہے۔ کون سی زبان؟ مشاہدات کی، عزت میرا یاد رکھیے گا آگے کام آئے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مشاہدات کی زبان استعمال کی ہے۔ دیکھیے پوری دنیا میں یہ طریقہ رائج ہے، یہ SL1 اور KG1 اور مونٹیسوری کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اردو کی کتاب میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ الف سے انار، بے سے بلی، تے سے تتلی، پے سے پنکھا۔ کیا صرف ان الفاظ سے یہی معنی نکلتے ہیں؟ یہی الفاظ آتے ہیں ان حروف سے؟ بہت سارے آتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے اور اس بچے کے فہم کے قریب تر کرنے کے لیے وہ مثالیں دی جاتی ہیں جس کا وہ روزانہ مشاہدہ اپنے گرد و نواح میں کر رہا ہوتا ہے۔ پے سے پنکھا، میم سے موٹر، لام سے لوٹا۔ اب اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی بہت بڑی ذہانت اور فطانت نہیں چاہیے، وہ چیزیں، اس کو میں نے کیا کہا کہ مشاہدات کی زبان، اس کو کیا کہا؟ مشاہدات کی زبان، یہ ہے مشاہدات کی زبان۔
تو جب اس طریقے سے جب سمجھایا جائے گا اور اس طریقے سے جب بچے کو بتایا جائے گا تو وہ باتیں اس کے ذہن میں اوقع فی النفس اور فی القلب فی الذہن ہو جائیں گی، بیٹھ جائیں گی، وہ باتیں نہیں نکلیں گی۔ یہی زبان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ دیکھو 7 آسمانوں کو، سن رہے ہیں؟ دیکھو 7 آسمانوں کو، دیکھو 7 زمینوں کو، کس طرح اللہ تعالیٰ پانی ڈالتے ہیں، کس طرح وہ پانی جب زمین کے اندر جاتا ہے تو وہ مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اس سے نباتات کو اگاتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ اس سے سبزیاں پیدا کرتے ہیں، کیسے اس سے پھل نکلتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جانور، یہ چوپائے، یہ زبان کون سی استعمال ہو رہی ہے؟ بولے نا، یہ مشاہدات کی زبان استعمال ہو رہی ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے عالم فاضل ہونا ضروری نہیں، شرط نہیں، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ قرآن کریم میں جو مشاہدات کی زبان استعمال کی ہے، یہ تعلیم اور تفہیم کے لیے یہ زبان استعمال کی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، میں ایک اور مثال دے کر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے کا آخری رکوع ہے، وہاں پر فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل، یہ مشاہدات کی زبان میں اپنی بات کو ثابت کر رہا ہوں قرآن سے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کی معبود، غیروں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی مکڑی نے جالا کسی جگہ پر بنا دیا۔ جس طرح وہ جالا کمزور ہوتا ہے، اسی طریقے سے اب یہ مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، یہ قرآن ہے اور مثال اتنی ایسی معمولی سی مثال دے رہے ہیں۔ مثال اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اس قرآن کریم کے جو مخاطب ہیں، اس کے جو سمجھنے والے ہیں، ان کو اس کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ سمجھانا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسروں کے در پر جا رہے ہیں اور اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ رہے ہیں، اس کو نفع اور زار کا مالک سمجھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی مکڑی نے ایک کمزور جالا بن دیا ہے، ذرا سی اگر آپ پھونک ماریں گے تو اس کا جالا تہس نہس ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ مشاہدات کی زبان استعمال کی ہے۔ اور مثال دوں؟ یہ کافی ہے۔ 17واں پارہ کا آخری پیج۔ میں چاہتا ہوں میں بات آپ کو صحیح طرح سمجھا پاؤں اور جواب میں بات آپ کے بٹھاؤں، یہ رسمی باتیں نہیں ہیں۔ جی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال بیان کی ہے، خوب کان کھول کر غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ تو ایک مکھی پیدا کرنے پر جو قدرت نہیں رکھتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر اس سے کوئی چیز چھین لے تو وہ نہیں چھڑا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ کون سی زبان استعمال ہو رہی ہے؟ مشاہدات کی زبان استعمال ہو رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے، عام فہم مثالوں سے سمجھایا جا رہا ہے، عام پیرائے میں سمجھایا جا رہا ہے، عام انداز سے سمجھایا جا رہا ہے، تاکہ ہر آدمی کے ذہن میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے اور اس کو سمجھنے کے لیے کسی مدرسے یا آکسفورڈ یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا جی، اگلی کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ ٹائم ابھی جی ہے؟ بتائیے گا پھر مجھے۔ ایک تو پہلو یہ تھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اپنی بساط کے مطابق آپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کچھ چند ضروری تقاضوں کو ملحوظ رکھنا ہوگا، پھر قرآن کریم سمجھا جائے گا، ورنہ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے چند ضروری تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا، اس کے بغیر آپ جتنا زور مار لیں نتیجہ جو ہے وہ صفر۔ نمبر ایک، دو چیزیں۔ نمبر ایک،
زبان سے آگاہی، زبان سے واقفیت. بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ نہ کرے آپ نے کسی ملک میں جاب کے لیے اپنی سی وی بھیجی، ٹھیک ہے، فرانس میں بھیجی، آپ نے لیٹر دیا جاب کا، کسی نے بتایا کہ جی ویکینسی آئی ہوئی ہے، ٹھیک ٹھاک بھاری بھرکم تنخواہ ہے، اخبار میں اشتہار آیا تھا، کٹنگ کر جیب میں تعویذ کی طرح ہر وقت رکھ رہے. اب آپ نے جو فٹافٹ سی وی تیار کی، اپنے ڈاکومنٹس سارے اس کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیپلر کیے، اور اس کے بعد آپ نے وہ سی وی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہزاروں مثالیں، آپ نے وہ فٹافٹ جو ہے فرانسیسی سفارت خانے میں آپ نے وہ بھیج دی وغیرہ وغیرہ، وہاں سے فرانسیسی زبان میں اس کا جواب آیا، اور آپ فرانسیسی زبان نہیں جانتے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ جواب آنے کے بعد آپ 2 گھنٹے تسلی سے بیٹھے رہیں گے؟ بیٹھے رہیں گے؟ کیا کریں گے؟ بھاگ توڑ کریں گے، کوشش کریں گے، ارے بابا یہ فرانسیسی زبان کون سمجھتا ہے، اور پیسے دینے کی ضرورت پڑے گی تو آپ اس کو پیسے بھی دیں گے کہ بابا یہ پڑھ کر سناؤ، یہ کیا لکھا ہے. آپ اس کی منت سماجت کریں گے، اس کو کہیں گے کہ بھائی بتاؤ تو صحیح یہ کیا لکھا ہے، میں نے تو بڑی مشکلوں سے بڑی تگ و دو کی، رات تہجد اٹھ کر دعائیں مانگتا رہا، اب اسے پتہ نہیں انہوں نے گالیاں لکھی ہیں یا مجھے آفر کی ہے، یہ آفر لیٹر ہے، یہ کیا چیز ہے مجھے نہیں پتا، اس کا ترجمہ کرو. اور اگر آپ خود یہ چیزیں جانتے ہوتے فرانسیسی زبان تو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. بالکل اب اسی طریقے سے میں آپ کے فہم کے مطابق بات کر رہا ہوں، آپ کی سمجھ کے مطابق، بالکل اسی طریقے سے اب آپ آ جائیں. قرآن کریم کی زبان عربی ہے، اب اگر میں عربی اتنی نہ سمجھ سکوں اور میں عربی اتنی نہ جان سکوں تو میں قرآن کریم کو خاک سمجھوں گا کہ یہاں نماز کا حکم ہے، یہ روزے کا حکم ہے، یہ کس چیز کو کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، کس چیز سے منع کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، کس چیز کو اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کس کی طرف ہاتھ روک دیا ہے، مجھے نہیں پتا. مجھے تو یہ ساری باتیں سے پتہ چلے گی جب میں ذرا سی عربی زبان سے واقف ہوں. عربی زبان سے میں واقف ہوں گا تو میں آگے اللہ تعالیٰ کی منشا کو، اللہ تعالیٰ کی مراد کو، اور اس کتاب کے نزول کا جو مقصد اصل ہے اس کو میں سمجھ پاؤں گا، ورنہ اوپر سے گزر جائے گی. تو پہلی چیز قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ بولے نا بھائی، موہین بھائی نہیں بول رہے ہیں. زبان کا سمجھنا. کس کا سمجھنا؟ زبان کا سمجھنا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا، متکلم کی مراد کیا ہے، کہنے والا کہنا کیا چاہتا ہے. ایک تو ہے کہ کوئی چیز لکھی بھی ہے، اور ایک یہ کہ اس کی مراد، اس کی منشا کیا ہے، اس کو سمجھنا. آپ چیز تو پڑھ رہے ہیں، آپ چیز تو سمجھ رہے ہیں، لیکن سمجھنے کے بعد آپ اس کے کہنے والے کی جو مراد ہے وہ آپ کے اوپر سے جا رہی ہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے. اس کی منشا کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، یہ ضروری ہے. اور جب تک کہ آپ یہ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک کہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے، آپ کو جگہ جگہ مشکلات پیش آئیں گی. اب یہ جو دوسری چیز ہے، اور میں اب اور اپنے بات کے قریب آ رہا ہوں آہستہ آہستہ. اب یہ جو دوسری چیز ہے، کیا متکلم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ نہیں پتا. اتنا پتا ہے بھائی؟ ہاں نہیں تو سر تو ہلا دیں. نہیں پتا. متکلم کہنے والے کو کہتے ہیں، مخاطب جو سامنے بیٹھا ہے اس کو کہتے ہیں. تو میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ متکلم. آپ کون ہیں؟ مخاطب نہیں، مخاطب. آپ مخاطب. اب میرا خیال قاعدہ شروع کریں کل سے الف با والا قاعدہ شروع کر لیتے ہیں. کوئی بات نہیں، اس میں ہم سب سیکھ رہے ہیں. میں بھی سیکھ کر اور پڑھ کر اسٹڈی کر آ رہا ہوں. آپ بھی سیکھ رہے ہیں، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ ہم سب ایک ہی ہیں، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. نہیں پتا ہو تو بتانا چاہیے کہ جی نہیں پتا، تاکہ آدمی کو بتایا جائے. تو میں ہوں
متکلم بولنے والا، میں بول رہا ہوں نا، اور آپ کیا ہیں؟ مخاطب، سننے والا. تو قرآن کریم کے متکلم کون ہے؟ بولیں. اللہ تعالیٰ. قرآن کریم نازل کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اب میں قرآن کریم جب میں پڑھ رہا ہوں اور قرآن کریم کا جب میں ترجمہ کر رہا ہوں تو صرف ترجمہ کرنے سے مجھے بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ میں اس متکلم کی مراد کو نہ سمجھ پاؤں. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ان کا کیا منشا ہے. اس وقت تک آپ نہیں، کسی نتیجے پر آپ نہیں پہنچ پائیں گے، کسی نتیجے پر. ٹھیک. اب قرآن کریم کی مراد کو سمجھنے کے لیے، متکلم کی مراد کو سمجھنے کے لیے اب ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے کس کی؟ کس کی؟ یہ ایک مسئلہ ہے، یہی تو بات بتانی ہے. ہمیں قرآن کریم کی مراد کو سمجھ، اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھنے کے لیے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کہ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مراد اور منشا کیا ہے، ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے کسی ایسے شخص کی جو اللہ تعالیٰ کی مراد کو بھی جانتا اور سمجھتا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ کی مراد بھی معلوم ہو، اور وہ ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں ان کی ضرورت ہے، ان کے بغیر جو ہے ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے. اور اس کو کہا جاتا ہے سنت اور اس کو کہا جاتا ہے حدیث. تو اب میری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا کہ یہ بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ قرآن کریم کو حدیث اور سنت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. یہ میرا دعویٰ ہے اور ابھی اس دعوے پر میں دلیلیں آگے پیش کروں گا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بعثت کے جو مقاصد بیان کیے اس میں 2 باتیں ذکر کی. یتلو علیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کے الفاظ بھی آپ کو سکھائے ہیں اور اس کے معانی اور مفہوم کی تشریح بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. تو مطلب بھائی میرے اوپر تو وہی نہیں آ رہی نا، یا آ رہی ہے؟ آپ پر آ رہی ہے؟ آپ پر آ رہی ہے فیضان صاحب؟ نہیں آ رہی. اب ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر دیکھیں، مثال سے بات سمجھ میں آتی. ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ 30. ٹھیک. سورتیں کتنی ہیں؟ کتنی؟ 114. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کریم کی تمام سورتوں کو میں مانتا ہوں، اور سب سے چھوٹی جو قرآن کریم کی سورت ہے سورت الکوثر کو میں وہ نہیں مانتا. ایک 113 صورتوں کو مانتا ہوں، اس صورت کو میں نہیں مانتا. تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اس کو جواب یہ دیں گے کہ بھائی یہ قرآن کریم کی یہ صورت بھی وہی صورت ہے کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے واسطے سے اتاری ہے، اور یہ قرآن کریم کا حصہ ہے. جس طرح پورا قرآن کریم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اسی طریقے سے اس سورہ کوثر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، آپ پر اتری ہے. لہذا اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو ایک صورت کا انکار جو ہے وہ تمام صورتوں کے انکار کو مستلزم ہے. ایک آیت کا انکار، ایک حرف کا انکار، قرآن کے ایک لفظ کا انکار جو ہے وہ پورے قرآن کریم کے انکار کو مستلزم ہے. ایسا آدمی مسلمان ہی نہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے اب میں بات کا خلاصہ نکال رہا ہوں. کیا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے عربی زبان سے واقفیت بھی ضروری ہے، اور دوسری بات کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لینا بھی ضروری ہے. اور اگر آپ حدیث کو قرآن سے آپ الگ کر دیں گے تو آپ قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے. یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے معاشرے میں وہ ہے جو منکرین حدیث کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ منکرین حدیث کہلاتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جو کچھ بھی ہے نا بس قرآن میں ہے،
ہم قرآن سے باہر نہیں جاتے. سنت اور حدیث یہ جو چیزیں نا یہ اختلافی چیزیں ہیں, اس سے جو ہے نا بڑے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. لہٰذا اس جھگڑے سے بچنے کے لیے بہتر طریقہ یہ کہ بس قرآن کو پکڑ لو. اور آج وہ ان کا جو عقیدہ یا ان کا جو نظریہ ہے وہ چلتے 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 آج اچھے خاصے دیندار مسلمانوں میں بھی یہ باتیں آ گئی ہیں, ان کے ذہن میں آ گئی ہیں. اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر پڑھا لکھا آدمی جب آپ اس سے کوئی بات کریں تو وہ یہ جواب آگے سے دیتا ہے, قرآن میں ہے, قرآن میں ہے, قرآن میں ہے. اب اگر ایک آدمی واقف نہیں وہ کہے گا کہ نہیں ہے, ختم بات. اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک متن ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث اس کی شرح ہے, اس کی شرح. میں ایک مثال حضرت ٹائم ہو گیا, اچھا بات تو پوری کر لوں نا, اس کی تو اجازت نہیں. میں تو ابھی مجھے پارا بھی دیکھنا ہے اور بہت صبح سے مطالعہ کیا, اب مجھے پارا بھی اور ٹینشنیں بہت ہیں. اثر کے درس کا مطالعہ کرنا ہے, ایک مسئلہ نہیں ہے, بہت سارے مسائل ہیں. ایک مثال دے دیتا ہوں پھر آگے بات کل کریں گے انشاءاللہ. ایک صاحب جو ہے انہوں نے وہ اس بات پر بحث کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو حدیث کو قرآن کے ساتھ نہیں جوڑو. میں یہی سے بات اپنی کل اسٹارٹ کروں گا انشاءاللہ. حدیث کو قرآن کے ساتھ نہیں جوڑو اس لیے کہ حدیث میں سنت میں بڑے اختلافات ہیں, اور اپ ٹو ڈیٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اختلافات میں نہیں پڑھنا ہے, سیدھا سیدھے جو چیز جس میں سب متفق ہیں اس کو لے لو, وہ قرآن ہے. تو میں نے ان سے ذکر کیا, میں نے کہا حضور یہ فرمائیے کہ نماز کا ذکر قرآن کریم میں کتنی جگہ ہے, کتنی جگہ ہے؟ تقریباً کم و بیش 700 جگہ ہے. میں نے کہا کہ حدیث کو آپ ایک طرف کر دیں, سنت کو آپ ایک طرف کر دیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف کر دیں. آپ مجھے جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ مجھے یہ نماز کا طریقہ قرآن سے ثابت کر کر دکھا دیں, 5 لاکھ روپے انعام مجھ سے لے لیں. کہ بھائی آپ پہلے کھڑے ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ ہاتھ باندھتے ہیں, آپ اس سے پہلے وضو کرتے ہیں, وضو میں کیا کیا چیزیں دھوتے ہیں, اس میں کچھ چیزیں فرائض سے تعلق رکھتی ہیں, کچھ چیزیں سنتوں سے تعلق رکھتی ہیں, کچھ چیزیں مستحبات کی قبیل سے ہیں. پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں, قیام ہے اس میں آپ یہ پڑھتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں, رکوع میں یہ تسبیح پڑھتے ہیں, پھر آپ جو ہے وہ سیدھا کھڑے ہوتے ہیں, پھر سجدے میں جاتے ہیں, پھر اتحیات میں. مجھے قرآن سے چلیں, میں آپ کی بات مان لوں گا. یہ حدیث کو بھی ایک طرف کر دیتے ہیں, سنت کو بھی ایک طرف کر دیتے ہیں. آپ کو قرآن سے باہر نہیں نکلنا ہے نا, آپ اپنی نماز کو قرآن سے ثابت کر دیں. کوئی جواب نہیں جی. پھر کہنے لگے کہ جی اچھا ایسا ہے کہ اس نماز کا مسئلہ ہے نا, نماز کا مسئلہ ہے نا, تو پھر ہر آدمی کو اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے جیسے چاہے وہ نماز پڑھے. ہر آدمی کو اس کے ذہن پر چھوڑ دیا جائے جیسے چاہے وہ نماز پڑھے. تو میں نے ان سے عرض کیا دس بستہ, میں نے کہا کہ ابھی تو صرف 4 فقہ ہے نا, 4 طریقے سے آدمی ہاتھ, بھائی آپ یہاں پر باندھیں یہ بھی حدیث سے ثابت ہے, آپ ناک کے نیچے باندھیں, آپ ارسال ید کر لیں, ہاتھوں کو چھوڑ دیں, یہ سارے طریقے حدیث سے ثابت ہیں. میں نے کہا ابھی تو 4 طریقے ہیں نا, پھر انشاءاللہ 4 لاکھ طریقے دنیا میں ہوں گے. یہ نہیں بھائی میں مجھے جس میں آسانی ہوگی میں اپنے اسٹائل سے پڑھوں گا. آپ کے لیے جس میں سہولت ہوگی آپ اس انداز سے پڑھیں گے, آپ کے لیے جس میں سہولت ہوگی آپ اس انداز سے پڑھیں گے. پھر سارے کے سارے ایک طریقوں کو فالو نہیں کریں گے. جواب نہیں. یہی مثال ہے زکات کی. زکات فرض ہے نہیں ہے, زکات فرض ہے یہ نہیں ہے. کتنے مال پر زکات ہوگی؟ زکات کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے یہ نہیں ہے. سونے کا نصاب کیا ہے, چاندی کا نصاب کیا ہے جی, اموال تجارت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, مویشیوں کا نصاب کیا ہے, کس کو سال میں زکات دینی ہے, کتنی دینی ہے, کن لوگوں کو دینی ہے, وغیرہ وغیرہ بے شمار مسائل. کہاں پر ہے قرآن میں؟ قرآن میں صرف اتنا ہے واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, فنش. جواب دیں بھائی, یہ تفصیلات کون بتا رہا ہے؟ یہ تفصیلات کہاں سے پتہ چل رہی ہیں, کس سے پتہ چل رہی ہیں؟ حدیث سے پتہ چل رہی ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ قرآن کا اگر تعلق آپ حدیث سے اگر توڑ دیتے ہیں تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟
میں اور ایک بات اس سے آگے کی کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے کتابوں میں سب سے زیادہ مقدم کتاب جو ہے قرآن شریف ہے، اور احکام کے اعتبار سے حدیث جو ہے وہ سب سے مقدم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے قرآن پر ایمان تو بات کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے تو آپ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے کر آئیں گے. پیغمبر پر ایمان لے کر آئیں گے تو آگے جا کر کتابوں پر ایمان لانے کا مسئلہ آئے گا. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ ارے بابا آپ پہلے پیغمبر کو مانیں گے پہلے کتاب کو مانتے ہیں؟ کس پر ایمان لے کر آتے ہیں؟ پہلے ایمان پیغمبر پہ لاتے ہیں، پھر اس کے بعد کتابوں پر لے کر آتے ہیں، پھر دوسری چیزوں پر لے کر آتے ہیں. تو اگر آپ قرآن کو حدیث سے اگر الگ کر دیں گے اور اس کو آپ کہہ دیں گے کہ نہیں جی مجھے سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قرآن میں آپ تو آپ ہیں. میں کل انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ حضرات کے جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، حضرات صحابہ جن کی زبان عربی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت کا وہ سحر عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ کیا ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیت ایسی عطا فرمائی تھی، جن کی زبان عربی، وہ ماحول بھی وہ تھا، حضور پر وحی بھی صبح شام اتر رہی ہے، ان کو بھی بعض جگہوں پر قرآن کریم کے سمجھنے میں مغالطہ ہو گیا. جب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں گئے اور آپ کے سامنے اپنا اشکال پیش نہیں کیا ہو سکتا کہ اس قرآن کی مراد اور آیت کا مطلب وہ نہیں سمجھ سکے، تو من اور شمار چیز ہم اور آپ کیا بیچتے ہیں؟ ہم اور آپ کیا بیچتے ہیں؟ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں. تو یہاں تک بس میں بات ختم کر رہا ہوں. میری آخری گفتگو جو ہے وہ اس جملے پر ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن کو حدیث کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہمیں قرآن کے الفاظ بھی حضور نے سکھائے اور اس قرآن کریم کی تفسیر و تشریح اور اس متکلم کی مراد بھی ہمیں کس نے بتائی کہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے. میں کیسے سمجھ سکوں گا اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ میں کیسے سمجھ پاؤں گا اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے؟ کوئی بتانے والا بتائے گا نا، تو وہی بتائے گا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں اتاری. میرا خیال بات کچھ گزارا ہو گیا، سمجھ آ گئی بات؟ بس یہ باتیں ساری میری ذہن میں رکھیے گا. یہیں سے پھر ہم کل بات انشاءاللہ آگے چلائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس قرآن کریم کو سمجھنے سے متعلق جو شبہوں و شبہات ہیں، جو منکرین حدیث کے اعتراضات ہیں، اللہ تعالیٰ ان دہریوں کے نظریات سے اور ان کی یلغار سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب